الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ نحمد ونصلی علی رسول الکریم واصحاب اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے سسٹرز، کیسے آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلے اب ہم کہاں ہیں؟ ہم سیرہ میں، سیرت النبی، تجلیات نبوت میں ابھی ہم کہاں آئے کہ الحمدللہ صلح حدیبیہ ہو گیا، اس کے ہم نے پوائنٹس دیکھے کہ کیا فائدے ہوئے، ہے نا۔ پہلے لگتا تھا کہ بہت نقصان ہے مسلمانوں کا، لیکن فائدے ہی فائدے نظر آئے۔ اب آگے بھی فائدہ ہی نظر آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ وہ جو حکمت تھی نا صلح حدیبیہ کی، اس کا انسٹنٹلی تو کسی کو بھی، یعنی صحابہ کرام کو تو بھی نہیں پتا چلا نا۔ آپ نے دیکھے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کیا بیٹھے تو، اور کتنا عجلت میں آ گئے تھے، لیکن اس کا اثر بہت عمدہ ہوا، بہت، یعنی اسلام کو اتنی تقویت ملی کہ پھر آخر میں کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ قریش نے اپنے جگروں کو ہمارے آگوش میں بھیج دیا۔ تو وہ جگروں میں آپ کو خالی 3 نام بتائے تھی، کسی کو یاد ہے؟ 3 نام تھے، وہ 3 لوگوں کو ایک ساتھ اسلام لائے تھے۔ دیکھو آپ کی کتاب میں ہو تو۔ میم ایک خالد بن ولید رضی اللہ، ایک عمرو بن جی عاص، ہاں، اور ایک عمرو بن عاص طلحہ۔ ہے، ویری گڈ ماشاء اللہ، طلحہ بن عبید اللہ، ٹھیک ہے۔ نہیں، طلحہ بن عبید اللہ نہیں، سوری، عثمان بن طلحہ، سوری ہاں، عثمان بن طلحہ جو کنجی کے مالک ہے نا کعبہ کے، وہ ٹھیک ہے، عثمان بن طلحہ۔ تو ان کا قصہ نا بس مختصر میں بس 2 منٹ آپ کروں گی، لیکن بہت اچھا ہے۔ کیا ہوا کہ یہ صلح حدیبیہ ہو گئی نا، تو پھر خالد بن ولید، اب دیکھو کیونکہ وہ ایک پرومیننٹ، یاد ہے نا، ابھی دیکھو کون سی ہجری آ گئی، جیسے ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے یہ کیا تھا کہ ابھی تک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نہیں آئے ہیں، ہے نا، اسی طرح ابھی خالد بن ولید تو اسلام میں داخل ہوئے نہیں، آپ داخل ہوں گے، تو پھر اسلام کے لیے کتنا کیا۔ تو ضروری سسٹرز کہ تم، یعنی ہم اگر اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے، دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو تھوڑا بھی ملے، کہیں سے بھی ملے، کہیں سے بھی شروعات ہو سکتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو ماشاءاللہ ان کا قصہ بس مختصر ہے، لیکن بہت اچھا ہے۔ کیا ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد نا، وہ خود فرما رہے ہیں ہاں کہ اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں وہ دن، جس دن میرے یعنی زندگی کا آغاز، یعنی میرا زندگی جیسے میری شروعات بولتے نا، وہی وہ دن ہے جس روز انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے مسافہ کیا تھا۔ یعنی جو بیعت لی تھی نا، وہ ان کو سب سے ایسے لگتا ہے کہ ان کی وہ پہلی زندگی کچھ تھی نہیں، زندگی کا آغاز ہی یہیں سے ہوا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک روز تنہائی میں بیٹھ گئے اور اپنے سنجیدہ احساسات اور صحیح عقل و شعور کے اس دین جدید پر، ان کے لیے تو جدید تھا نا، نیو دین تھا نا، مرکوز کر یہی نا، ایک دم ان کا ذہن معاف ہو گیا کہ اب کیا کروں۔ ان کے اندر وہ طلب اور تڑپ اللہ تعالیٰ دے رہا تھا، سمجھا، جس کے پر جم روز پر وزد بلند بھی ہو رہے تھے، مطلب بہت احساسات اور بڑھ رہے تھے۔ ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ اللہ عالم الغیب ان کے لیے ہدایت کا کوئی ذریعہ پیدا کر دے۔ اب قریش میں سے جا کے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ پہنچ گئے نا، تو اب کس طرح اپنے آپ کو یعنی اسلام لے آئے، کیسے لے آئے، کہاں جائے، یہاں تو سب کے سب دشمن ہیں، اب بھی صلح حدیبیہ ہوئی، اب بھی صلح ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا ہوا، یعنی ایک ان کے بیدار دل میں یقین کے احساسات جاگ اٹھے، وہ خود سے ہم کلام ہوئے، اللہ کی قسم راستہ درست ہے، یعنی اب صلح ہو گئی نا، تو راستہ درست ہے اور آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تھوڑا تھوڑا یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لہٰذا کہاں تک اور کب تک میں اس سے دور رہوں گا، اللہ کی قسم میں جاتا ہوں اور اسلام قبول کر لیتا ہوں۔
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے اور قافلہ مومنین میں اپنا نام درج کرانے کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف اپنے سفر مبارک کی روداد بیان کرتے ہیں. ہاں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ کوئی ایسا آدمی ملے جس کے ساتھ میں لے چلوں. یعنی اکیلا جاؤں گا تو بیچ میں کوئی مجھے پکڑ لے گا، یہ نہیں پکڑے گا، نہیں پوچھے گا کیا ہے، منع کرے گا. تو ایک ساتھی کوئی ہو نا، وہ دعا کرے اللہ سے کہ ایسا کوئی ملے جو میرا مکہ سے مدینہ کے سفر میں میرے ساتھ ہو اور کسی کو ساتھ لے جاؤں. میں عثمان بن طلحہ کو ملا اور اس سے بھی اپنے ارادے کا ذکر کیا تو اس نے فوراً مان لی. اور کہتے ہیں فوراً بات اس لیے مانی کہ عثمان بن طلحہ بھی اس رات ہی، وہی رات جس رات نکلے نا خالد بن ولید، اس رات ان کے اس میں بھی آیا کہ میں جاتا ہوں، بس جاتا ہوں اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کر لیتا ہوں. اچھا میں آگے آپ کو بتاؤں گی عثمان بن طلحہ کا نا اسلام قبولیت اسلام بعض مفسرین یہاں کہتے ہیں اور بعض مفسرین فتح مکہ کے وقت بھی کہتے ہیں. تو لیکن وہ یہ آتا ہے 3 لوگوں کا یہی نام آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے اپنے ہاں ہم دونوں بوقت سحر یعنی ایک دم جلدی سے سحر نکل پڑے. جب ہم ساحل کے مقام یعنی ساحل کے مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں عمرو بن عوص رضی اللہ عنہ ملے ہیں. انہوں نے کہا آنے والوں کو یہ خوشامدید. ہم نے کہا آپ کو بھی خوشامدید. اب یہ 2 ہیں اور سامنے کون ہے؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. انہوں نے پوچھا کہاں کا یاد رکھتے ہو؟ ہم نے انہیں بتایا تو انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تاکہ اسلام قبول کر رہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ مکہ کے جگر کو ہمارے آگوش میں دے دیا. تو 3 جگر ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رات میں ان کے دل میں تبدیلی لائی اور تینوں سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لیے یہاں تک کہ ہم 8 ہجری یکم سفر کو مدینہ پہنچ گئے. میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہہ کر السلام و نبی کا ڈائریکٹ نبی کہہ دیا. مطلب میں نے نبی کہہ کے سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندہ روئی سے سلام کا جواب دیا. پھر میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہارے اندر ایسی عقل ہاں دیکھو پار کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایسی عقل دیکھ رہا ہوں کہ وہ تمہیں خیر کے سوا کسی اور چیز کے حوالے نہیں کرے گی. سبحان اللہ. یعنی دیکھو کمپلین نہیں کی کہ تم نے ایسا کیا تو پہلے ہمارے لیے ایسا کیا، کچھ نہیں کہا بلکہ پازیٹیو وے میں ان کا ویلکم کیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور عرض کیا رائے حق میں رکاوٹ ڈالنے کی خاطر مجھ سے سرزد ہونے والے ہر عمل کے لیے میرے لیے استغفار کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الاسلام یجب ما کان قبلۃ. اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. پھر آپ یوں گویا ہوئے مطلب دعا کی اللہم اغفر خالد بن ولید کل ما اودع فی من صد عن سبیلک. اے اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو اس نے تیری راہ روکنے کے لیے کیے ہیں. اس کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ بھی مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی. سبحان اللہ. ہو گیا نا. تو دیکھیں اسی طرح 3 بولتے نا جگروں کو جگر کے ٹکڑوں کو مدینہ کے آگوش میں یا اسلام کے آگوش میں ڈال دیا. تو یہ تھا مختصر ان کا قبول اسلام. چلے اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اس میں آتے ہیں فرسٹ لائن نا اسٹارٹنگ لائن اپنا آج اپنا ہے کیا دیکھیں ہم نے ابھی بتایا نا کہ اسلام کا اب چرچا مطلب ہونے لگا. اب اسلام کی دعوت کو پھیلانے کا بہت اچھا موقع ملا صلح حدیبیہ کے بعد. کیونکہ دیکھیں نا ایک مائنڈ ایک ذہن اب اس طرف سے تو بالکل بے خوف ہے کہ اب وہاں سے تو کوئی جنگ کا یہ نہیں آئے گا ہے نا. تو کتنی بڑی حکمت تھی نا اللہ تعالیٰ کی یہ صلح حدیبیہ کرانے میں.
تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بیچ میں عرب ہاں اپنا پہلا وہ فوٹو نکالو نا, تو پھر میں خالی تھوڑا سا بتا کے اس کو بتا دیتے ہیں. جی پہلا پک نکال. جی دیکھیں یہاں پر آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں, ٹھیک ہے, مدینہ منورہ. ہاں اب ایتھوپیا ادھر سائڈ بحر کلزم کے افریقن کانٹیننٹ, صحیح ہے. ہاں پھر فارس, پرشین, ایران, آج کل کے اس میں ایران. ہاں پھر عراق, ٹھیک ہے, پھر روم. یعنی یہ آجو باجو جو بادشاہ جو حکومت تھی ان کو اللہ کا پیغام دیا. کیوں کوئی بتائے گا کیوں پیغام بھیجا؟ کسی کے ذہن میں کچھ آتا ہو؟ تاکہ میم وہ حق کو قبول کرے اور ان کے ساتھ مل جائے نا. ہاں اوکے, لیکن کیوں؟ اور ایک سوال ہے, کیوں؟ کیونکہ اگر بادشاہ نے قبول کیا تو بادشاہ ہم نے اس کو بھی قبول کریں کر گے. دیا تو ہاں مطلب لوگ اوکے, کریں گے. اور ایک ریزن ہے, اور ایک ریزن. ان کو کوئی خطرہ نہ ہو ان سے. ہاں یہ بھی ہے کہ چلو اور ایک جو مین پوائنٹ ہر طرف جا نہیں سکتے تھے اسی لیے خطوط بھیجے ہوں گے. چلے یہ بھی صحیح ہے. اور ایک مین پوائنٹ پر آپ لوگ آ نہیں رہے. اسلام اسلام میں تھا نا کہ اگر وہ اسلام میں داخل ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے ایسا. ہاں یو آر ویری نیئر. دیکھیں اسلام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وما ارسلناک رحمت للعالمین, عالم کے جہاں کے رسول ہے. تو اب جب عرب میں تھوڑا تھوڑا پھیل رہا ہے تو یعنی آجو باجو میں تو دعوت دینی پڑے گی نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی عربوں کے لیے تھوڑی ہیں, سارے جہاں والوں کے ہیں. تو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکے گا اتنا دعوت پھیلائی جائے گی. یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ میں. اور اچھا یہاں پر یہ مہر نہیں ہے. اچھا ہم چلے شروعات کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے. تو کہنے کا مطلب ہے یہاں پر نا ابھی جو خطوط آئیں گے نا یہ چند ہے, ٹھیک ہے, لیکن بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ 25 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھے تھے, ٹھیک ہے. سب کو دعوت دی, جنرلی جو بھی اراؤنڈ سراؤنڈنگ ہے نا ان نے سب کو دعوت دی تھی اسلام کی. کسی نے قبول کیا, کسی نے نہیں کیا, اور نہیں کیا تو اگر آگے جا کے بھی ہوگا تو آپ کو یاد ہے نا سورہ روم کی آیت, مغلوب مطلب غلبۃ الروم, روم غالب آ جائے گا. تو وہ بعد میں تو ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی جو سورہ میں تھی وہ بھی ہوئی, اگر ابھی نہیں مانے تو یہ خطوط کے دوران یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران میں. تو صورت نگار پر کہتے ہیں کہ سارے خط تو ہم نہیں اشاع کر سکتے, سب کا مضمون تو سیم ہی تھا, تھوڑا ادھر ادھر یعنی تھوڑی یہ ملے گی, یعنی اس میں الگ ورائٹی ملے گی تاکہ ہر ایک کا جیسا ٹیسٹ ہو, جیسا مطلب ٹیسٹ ہو, یعنی جس طرح کا وہ بادشاہ اس طرح سے آپ سے خط لکھا. ہاں اور ایک بات یہ نہیں کہ ہم لوگ ایک میسج لیتے اور پورے کمیونٹی کو تھرو بھیج دیتے, ویسا نہیں. ہر ایک کے حساب سے, میں آج کل کی آپ کو ایگزامپل دے رہی ہوں, ہر ایک کے حساب سے الگ میسج تھا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے نا. ورنہ تو ایک میسج ہوتا, وہی میسج دوسرے کو بھی دیتے تھے, وہی میسج تیسرے کو بھی دیتے تھے, ویسا نہیں. سب کو ان کے حساب سے میسج دیا گیا, ٹھیک ہے. وہ ان کا یہ بھی الگ تھا, کوئی اہل کتاب میں سے تھے تو کوئی مشرک میں سے بھی تھے, تو سب کو ان کے حساب سے لیٹر دیے گئے, دعوت دی گئی. چل لیٹر مت بولو, دعوت دی گئی, کیونکہ پہلے تو کیا تھا خطوط کے ذریعے. اور یہ جو آپ کو وہ پکچر میں نام ہے نا, وہ آپ کو ایزی کرنے کے لیے کہ کس کے نام ابھی جو آئیں گے اس میں بادشاہوں کے نام, ہاں, اور کون قاصد تھا جو لے کے گیا اس کے بھی نام ہے, آپ دیکھیں گے, اور کون سے شہر میں تھا وہ بھی تھا. یہ ہم آپ لوگوں کو شیئر کریں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ ابھی جو پکچر گیا نا وہ. چلے تو اب ہمارے اس پہ آ جاتے ہیں, بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے معاہدہ کر کے ان کی طرف سے مطمئن ہو کر حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی. امراء کو کیوں, بڑوں کو کیوں؟ ابھی جو پوائنٹ بتایا نا وہی صحیح, آپ لوگوں کا پوائنٹ تھا نا کہ
اگر عمران لے آتے تو دوسرے لوگ بھی ساتھ میں ان کے فالوورز بھی لے آتے ہیں, دعوت قبول کر لیتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ ذیل میں ایک اختصار کے ساتھ یہ خطوط نقل کیے جا رہے, کیونکہ بہت لمبی جائیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا, بہت لمبا جائے گا. اب ایک بات آپ یاد رکھیں, قریش کے ساتھ ایک عرصے تک جنگ ہے نا, جو جنگ ہو اور مقابلے سب ہو رہے تھے, تو کچھ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو ہوا ہی نہیں, مطلب دماغ میں آیا ہی نہیں, کیونکہ ہر بات خطرہ, اب بھی آئیں گے, جنگ خندق ہوئی, جنگ احد ہوا, آتا ہی رہتا تھا نا وہ خدشات. تو اب تھوڑے نارمل میں آئے, صلح حدیبیہ کے بعد ایک سکون حاصل ہوا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا اس کے بعد تو آپ کے اس میں نہیں لکھا ہوا ہے, لیکن کیا ہوا کہ یہ خطوط لکھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا. اب دیکھیں ایک اہم کام کرنا ہے نا, تو مشورہ بہت ضروری ہے نا. یہ عمل ہم لوگ بھی لیں گے, جب بھی ہمارے خاندان ہو یا کوئی بھی کام ہو, ہم لوگ کیا کریں گے, پہلے مشورہ کریں گے. مشورے میں کیا ہے, برکت ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا. حالانکہ دیکھو, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, عامر تھے, بادشاہ تھے, ہے نا, رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم, چاہتے تو لکھ لیتے, بس کون کیا بول سکتا تھا, کوئی کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا, لیکن مشورہ کیا. اور مشورے میں دیکھو ایک مشورہ تو اتنا اچھا آیا کہ کہتے ہیں نا کہ مشورے میں خیر ہے. فرمایا, کس سے, صحابہ کرام سے فرمایا, خطبہ دیا, اے لوگوں, پہلے اما بعد, اے لوگوں, میں تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہوں. وما ارسلناک للرحمت للعالمین. وما ارسلنا, اللہ تعالیٰ خود فرماتے نا, کیوں رحمت بنا کر سارے جہاں کو کیوں بھیجا ہوا, صرف عربوں کے تک کے نہیں ہوں, میں سارے جہاں کے لیے نبی ہوں. تو اب اگر ہم آج کی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھیں تو جو بھی نان مسلم ہے ابھی جتنے بھی دنیا میں, سب کے لیے نبی تو یہی ہے, رسول اللہ علیہ وسلم. یہ بات الگ ہے کہ ان تک ہم نے نہ خط بھیجے نہ ہم نے ان کو پیغام بھیجے. اللہ کرے ہمیں کبھی کبھی ایسا موقع مل جائے, کبھی تو موقع ملے انشاءاللہ. دل میں ہم سب کے لیے یہ جذبہ رکھنا بہت ضروری ہے. دیکھو کیونکہ اب اگر آگے کبھی بات جو بتا وہ ہم سب پہ لاگو ہوتی ہے. کیا ہے, دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا, تم اس پیغام کو عالم تک پہنچاؤ, سارے جہاں تک پہنچاؤ. وہی دین اسلام صرف عرب کے لیے نہیں, صرف سعودی عربیہ کے لیے نہیں, ٹھیک ہے. اسی لیے تو شکر اللہ کا کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ ان کو, ویسے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے, ہاں, لیکن ان کی وجہ سے تو ہم رسول اللہ وسلم اور صحابہ کرام, ان کی وجہ سے جب عالم میں بھیجنے کا آیا تو تو ہمارے تک پہنچانا. تو انڈیا کہاں, انڈیا پاکستان جو بھی ایشیا اور جہاں بھی یوروپ سب جگہ, تو یہ ان کی کیا ہے, ہمارے پر احسان ہے. تو کیا فرمایا کہ پیغام کو عالم تک پہنچاؤ, اللہ تم پر رحم فرمائے گا. یہ بات غور کرے سسٹرز, اللہ تم پر رحم فرمائے گا. تو جو بھی قیامت تک جو بھی اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلائے گا یا دے گا, اس پر اللہ رحمت فرمائیں گے. اللہ مہینے اسلب کر رحمت اللہ, یا اللہ تو ہمارے فضل اور رحمت ہم سب پر رکھ, اور ہم سب کو یہ دین کی, ابھی تو دین ہم ہی سیکھ رہے ہیں, آگے بھی پھیلانے والے بنے, دعوت دینے والے بنے, ہے نا. ابھی تو ہم اپنی اصلاح کر رہے, کوئی بات نہیں, یہ بھی ہم کوئی مشکل نہیں, چلے اصلاح کر کے ہم اپنا جو ہمارے ہیں ایمان والے ان کو تو صحیح راہ دکھائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ہاں, پھر فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا. اختلاف عیسائیوں نے کیا کیا پتہ ہے, اب آپ سب یہ عملی پوائنٹ ہمارے سب کے لیے ہیں. کیا فرمایا, وہ کیا کرتے تھے حواریوں, اگر قریب بھیجنے کو کہا جاتا تو راضی ہوتے, اور اگر کسی دور جگہ بھیجنے کو کہا جاتا
تو اپنی جگہ چپک کر رہنا، وہاں سے نہ ہلنا، تم ایسے نہ بن جانا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کال ہے. تو کبھی کبھی ہم بھی آسان چیز جلدی پکڑ لیتے ہیں، مشکلات جو اگر کوئی کام ہے تو ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ مکتسبت جو جس نے جیسا جس کی جیسی حیثیت مطلب کے حساب سے، حیثیت مطلب جو جتنا کما سکے گا، جتنی طاقت ہے اتنا کرے گا، اور اس کے اگر بہانہ بنائے گا تو اللہ دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، چلے آگے. تو یہاں پر اب کیا کیا یہ خطبہ دینے کا اور یہ مشورہ لینے کا کیا مطلب تھا کہ ذہنی طور پر صحابہ کرام کو تیار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب یہاں پر نہیں رہنا، اب تم کو سفر کرنا پڑے گا. اور یاد رکھنا یہ جو سارے قاصد ہیں نا وہ سارے سفیر بھی ہیں، ہے نا، ایک جیسے سفیر بھی ہوئے نا، پیغام لے کے جا رہے ہیں، بھلے خطوط کے طور پر خود نہیں بیان کر رہے ہیں، لیکن ان میں وہی کوالٹی جو ہم نے لاسٹ میں سفیر کی کوالٹی دیکھی نا، وہ ساری کوالٹی ان سارے صحابہ میں تھی. سب میں تھی لیکن سارے صحابہ میں تو زیادہ تھی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے سب صحابہ نے لبیک کہا. اور کیا کہا؟ آپ جہاں چاہے ہمیں بھیج دیں، آپ سمندر میں کودنے کو کہیں گے تو بھی ہم تیار ہیں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہم سمندر میں بھی کودنے کو تیار ہیں. اور آپ پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ بھی دیا. کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ملون و سلاطین مطلب جو ملک کے جو ہے سب لوگ آجو باجو کے جو بڑے بڑے دوسرے قبیلے کے جو سردار یا لوگ ہیں، وہ جس خط پر مہر نہ ہو اس پر توجہ نہیں دیتے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب مہر بنا لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول کیا اور پھر ایک مہر بنوائی. کس کے طور پر؟ بتاؤ کیسے طور پر؟ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر؟ کوئی بتائے نا مہر نبی؟ جی رسول اللہ. ہاں، یا لیکن وہ کس کیا تھا؟ وہ انگوٹھی تھی نا، انگوٹھی انگوٹھی. تھی. ہاں انگوٹھی تھی. جی جی ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیے نبوی کی پیج فرسٹ مطلب کور پیج پہ ہاں اس میں یہ وہ ایک چاندی کی تھی، یہ یاد رکھنا، چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس پہ لکھوایا گیا اللہ سوری محمد، نیچے سے محمد رسول اللہ. تو اللہ اوپر ہی آ گیا نا. حالانکہ دیکھنے جاؤ تو اللہ رسول محمد ایسا آتا ہے، لیکن نیچے سے پڑھے تو پورا محمد رسول اللہ آتا ہے. تو اللہ کو مقدم ہی رکھا، اوپر ہی رکھا وہ نام. ہاں یہ بات صحیح، یہ بات سمجھ میں آئی. اور عربوں میں یہ رواج نہیں تھا، یعنی ایسا مہر کا. تو دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر لوگوں کا رواج لیا جو دین کو افیکٹ نہیں کیا. یہ بہت بات یعنی گہری ہے سسٹرز، کہ اگر کسی دین نہیں یعنی کسی اور لوگوں میں، یعنی دنیا کی چلن میں، سرو ابھی دنیا کی چلن میں دیکھو انٹرنیٹ ہے، زوم ہے، تو ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں نا دین کے لیے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ارے صحابہ کے ٹائم پر تو زوم نہیں تھا، ہم کیسے اس پر سیکھے؟ ایسا نہیں کہہ سکتے نا. فار ٹیکنالوجی اینی ڈیولپ تھنگس دنیا کی ہو رہی ہے ورلڈ میں، اس کو اگر دین کی خاطر لے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے نا. چلے آگے ہے. اچھا پھر اچھا اب اپنے اس پہ آ جائیں کہ جو نجاشی تھا نیگس، یہ وہی جو اپنے جو پہلے اولین جو تھے ایمان لانے والے، وہ حبشہ جو گئے تھے، وہی نیگس میں نجاشی از اے ٹائٹل، نیم آگے آ رہا ہے. ہاں نجاشی شاہ حبشہ ایتھوپیا. ٹھیک ہے، نجاشی شاہ حبشہ کے نام خط. اس کا نام اسحمہ کیا ہے؟ ذرا آپ لوگ سب پڑھو اسحمہ. اسحمہ ہے، اور بن ابجر ہے نا، ابجر نا، ابجر. اوکے نہیں ابجر کہ ہاں ابجر. اوکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام ایسے حزب ذیل خط لکھا. اب آپ یاد رکھیں ایک بات، کیونکہ ہم ہسٹری دوہرا رہے ہیں کہ جب
جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ جب ان کے دربار میں جب انہوں نے سورہ مریم پڑھی تھی تو نجاشی کا دل نرم ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ اسلام کا تھوڑا تھوڑا اندر بیچ جاگنے لگا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ یہاں پر تھوڑا ایک اختلاف آپ کو ملے گا اپنے رحیق المکتوم میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مکہ میں ہی ایک خط بھیجا تھا, تو اس میں یعنی اسلام کی دعوت بھی تھی اور تھوڑا کچھ تھا, لیکن وہ اتنا معتبر نہیں ہے جتنا یہ خط جو صلح حدیبیہ کے بعد لکھا گیا. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ تھوڑا سا ملتا ہے, ایسا ہم آپ کو یہ بتا دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نجاشی کے دربار میں اب جب خط آئے گا اور وہ جواب دے کے آئے گا نا, تو وہ آگے خیبر کے بات آئے گی اس میں, اسی لیے ہم یہاں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط کے ٹائٹل میں ذرا فارمیٹ دیکھ لیں اپنا. کبھی بھی کوئی بھی خط, آج کل تو خط لکھنے کا تو رواج نہیں ہے, لیکن جو ہم میسج بناتے نا واٹس ایپ کا, تو بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا نہیں کرتے ہیں. کبھی کبھی لکھتے ہیں, لیکن ہم سلام تو ضرور کرتے ہیں, رائٹ. چلے, یہ خط ہے, کیونکہ ہم خط نہیں لکھتے, ہم میسج لکھتے ہیں, اس لیے چلے یہ بھی صحیح ہے. یہ خط ہے محمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کے جانب. پہلے ہی اپنا موضوع کہ کس کے نام ہے, کس کا خط ہے. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا, اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے. اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں, لہٰذا اسلام لاؤ سلامت رہو گے. یہ ذرا انڈر لائن کرے نا, اسلام لاؤ سلامت رہو گے. اسلم تسلم, ذرا یہ کیونکہ یہ جو ورڈ ہے نا یہ ہمیشہ ہر خط میں آئے گا. اسلم تسلم, اسلام لاؤ سلامت رہو گے. تو ظاہر سی بات ہے اسلام سراسر سلامتی کا نام ہے. اس کا میں آپ کو نا, آپ لوگ اس کا اردو عربک بھی ورڈ لکھ سکتے ہو, ہاں, اسلم تسلم. ٹھیک ہے, چلے. تو پھر کیا ہوا کہ نجاشی کے بعد دیکھو یاد رکھنا نجاشی واز اے کرسچن. تو کرسچن, ابھی ہم آپ کو ایک یہ جو آیت کا ایک ترجمہ ہے, یہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے. ٹھیک ہے, تو ہم پڑھتے ہیں, ہاں, کیونکہ اسی کا یعنی یہ دیکھو کتنے حکمت ہے کہ یہ آیت لکھی گئی خط میں جب بھی جو امرا یا جو بادشاہ کیا ہوتا نہ کرسچن ہوتا. ٹھیک ہے, چلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا أشهدوا بأننا مسلمون. یہ ہے آیت نمبر آل عمران, آیت نمبر 64. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ ابھی آگے آپ کے اس میں کتاب میں ہے. اے اہل کتاب, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں, اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائیں. بس اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. اور اگر پھر بعد میں لکھا آپ سے سننے کہ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر غور فرمائے
تم پر اپنی قوم کے نصاری کا بھی گناہ ہے. یعنی اب اسی لیے تو امرا کو بھیجا گیا نا، اسی لیے تو بادشاہوں کو بھیجا گیا کہ بادشاہ اگر ایمان لے آئے تو اس کی قوم بھی ایمان لے آتی ہے. اگر بادشاہ نہیں لایا تو اس کو اپنا بھی گناہ اور اپنے فالوورز کا بھی گناہ اس کے سر آئے گا. یہ بات سمجھ میں آئے سسٹرز؟ بہت گہری بات ہے، صحیح ہے نا؟ اچھا پھر اب آگے ہے یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ دمری. اچھا یہ جو قاصدوں کے جو نام ہے نا اس میں 2-3 کا آپ کو یاد رکھنا پڑے گا، باقی تو کوئی مشکل نہیں. ہاں کیونکہ بہت سارے نام ہیں، ہم نے چارٹ میں ابھی دیکھے نا. ٹھیک ہے، تو یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ کیا. نجاشی نے جب اسے لیا تو اپنی آنکھوں پر رکھا. امیجن کرتے جائے، بولتے نا سر آنکھوں پر، اپنے آنکھوں پر وہ خط رکھا اور تخت سے نیچے اتر آیا. اور جعفر بن ابی طالب، کیونکہ ابھی بھی جعفر یاد رکھنا، جعفر بن ابی طالب ابھی بھی حبشہ میں ہیں. امیجن کرے، کیونکہ یہ مجھے سب سے بہترین سیرہ کا پارٹ لگتا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے تو یاد رکھیے ابھی کتنے سال ہوئے حبشہ میں، کب گئے تھے؟ جب نبوت کا پہلا سال تھا، کسی ہجرت کے پہلے کا نبوت، دور نبوت جو تھا 13 سال جو اس میں، اس کا پہلا یا دوسرا ہی سال تھا. تب سے لے کر اب تک امیجن nearly 13 years he is been in حبشہ. حضرت جعفر بن طالب رضی اللہ عنہ. تو کیا ہوا، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، کس نے؟ نجاشی نے. ہم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام اپنے یعنی خود کے اپنے اسلام اور بیعت کے متعلق خط لکھا. اور ام المومنین حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان، یاد رکھنا حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہما کی شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر ادا کیا. اب یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیں کیا ہے، میں مختصر سے بتاتی ہوں، یہ تو بہت لمبی سٹوری ہے. حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت ابو سفیان کی بیٹی. ہاں حبیبہ، انہیں رملہ ان کا نام ہے. ہاں تو وہ کیا ہوا کہ یاد رکھنا وہ ان کے شوہر اولین میں سے تھے، سابق الاولین میں سے تھے، مطلب اسلام لانے میں. اسی لیے حبشہ میں کیا کیے؟ ہجرت کیے. تو ہجرت کرنے کے بعد اب یہ میں نے آپ کو ایئرز بتائے نا، اس دوران کیا ہوا، حبیبہ کے شوہر نے اسلام سے ہٹ کر مرتد ہو گئے. انہوں نے کرسچینٹی کو اپنا لیا وہاں جا کر، حبشہ میں جا کر. اب یہ اکیلی رہ گئی. تو انہوں نے دیکھو نجاشی کو اتنا اللہ نے دیا یہ شعور کہ ان کو پتا تھا کہ وہ ایک سردار کی بیٹی ہے اور اس کا نکاح کس طرح کرنا چاہیے. حالانکہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی نہیں کر دیا ہوگا، کوئی نہ کوئی قاصد بھیجا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تو اس میں شامل ہی ہوگی، تو ہی تو یہاں نکاح کرایا نا، جیسے ہم فون پر کیسے نکاح کراتے ہیں اس طرح سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا سے کر دیا وہاں پر، حبشہ میں. ابھی تو حبشہ میں ہی ہے. اور اپنی طرف سے 400 دینار کیا دیا؟ مہر. اب وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، تو اسی لیے فقہی معاملے میں کہتے ہیں کہ اگر لڑکا شادی کے لیے ریڈی ہو لیکن وہ اتنا استطاعت نہ رکھو، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت کی بات نہیں تھی، یہاں تو آپ موجود نہیں تھے اور یہ اس کی طرف سے گفٹ تھا، نجاشی کی طرف سے. لیکن فقہ دین میں کہتے ہیں کہ اگر بیٹا مہر دے نہ سکے تو باپ یا کوئی اور بھی اس کی مدد کر سکتا ہے مہر دینے میں. ٹھیک ہے، اس کے مہر کو ریڈی کرنے میں یا دینے میں. ہاں تو پھر کیا ہوا، مہر دیا. پھر انہیں یعنی حضرت حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو بھی اور مہاجرین کو، دوسرے جو تھے نا، جو سارے تھے وہ سب کو حبشہ، مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ کے ساتھ 2 کشتیوں میں، 2 boats، یاد ہے نا بحر کلثوم، ابھی ہم نے بتایا تھا نا بیچ میں بحر کلثوم ہے، 2 کشتیوں میں روانہ کر دیا اور انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے. یہ انشاءاللہ یہ انسیڈنٹ آئے گا آگے، بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس نجاشی، وہی نجاشی ہاں جس کو پہلا خط گیا تھا اور جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ جن کے سامنے سورہ مریم پڑھے تھے، وہ نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی. ٹھیک ہے، یہ انڈر لائن کریں. ہاں
9 हिजरी में वफात पाई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वफात ही के दिन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को उनकी मौत की इत्तला दी और उसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। उसकी वफात के बाद दूसरा बादशाह, उसका बेटा कहते हैं, उसका बेटा नजाशी, हाँ वो भी नजाशी ना, टाइटल तो सेम रहेगा ना, दूसरा बादशाह उसका जानशीन हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास भी एक खत रवाना फरमाया और उसे इस्लाम की दावत दी, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि उसने इस्लाम कबूल किया या नहीं। उनके बेटे का नहीं, और उसके बेटे का नाम अब याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब लिखने की, अरहम्मा, ये असहम्मा है ना, वो अरहम्मा था। हाँ ठीक है, चले अब नेक्स्ट खत देखें। ये तो हो गया हमारे पिक्चर के हिसाब से कहाँ, इथोपिया में। अब मकोकश शाह इस्कंदरिया व मिस्र के नाम खत। मकोकश क्या था, हमारे में नाम था, इस्कंदरिया Alexandria, you know, no, is Egypt, city of Egypt. Like Cairo is there, no, like that. Alexandria is also there, हाँ। तो वहाँ के गवर्नर उसको खत लिखा, ठीक है। अब ये खत इजिप्ट, इमेजिन इजिप्ट के साइड, हाँ, उनको खत लिखा। और इस खत को पढ़ने के लिए मैं दावत दूंगी हमारी सिस्टर परवीन को कि वो आए और इसका पढ़ें। जी परवीन। जी, मकूकस शाह इस्कंदरिया व मिस्र के नाम खत। उसके नाम आपने जो खत लिखा वो ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मकूकस सरबराह क़िब्त की जानिब, उस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। अम्मा बाद, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ। इस्लाम लाओ, सलामत रहोगे। इस्लाम लाओ, अल्लाह तुम्हें दोहरा अज्र देगा। लेकिन अगर तुमने मुंह मोड़ा, तुम पर अहले क़िब्त का भी गुनाह होगा। और ऐ अहले किताब, ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, और हम में से बास को अल्लाह के सिवा रब न बनाएं। बस अगर वो मुंह मोड़ें तो कह दो तुम गवाह रहो कि हम मुसलमान हैं। ये खत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब बिन अबी बल्ता रजी अल्लाहु अन्हु के साथ भेजा। उन्होंने मखूकस से गुफ्तगू की और उसे खत पहुंचाया। मखूकस ने उनकी इज्जत अफजाई की और खत हाथी दांत के एक डब्बे में रखकर उस पर मोहर लगाई और उसे महफूज कर लिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब लिखा और उसमें इकरार किया कि एक नबी बाकी रह गया है और मैं समझता था कि वो मुल्क शाम से निकलेगा, लेकिन वो मुसलमान नहीं हुआ। तोहफे में मारिया और सीरी 2 लौंडियां भेज दी जिनका क़िब्त में बड़ा मुकाम था। कुछ कपड़े और एक खच्चर भी हदिया किया जिसका नाम दुलदुल था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारिया को अपने लिए और दुलदुल को अपनी सवारी के लिए मुंतखब फरमाया और सीरीन को हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाहु अन्हु के लिए हिबा कर दिया। हो गया जी जी जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, माशाल्लाह बारकल्लाह फी इल्मिकुम व अमालिकुम। तो चले, आपने इमेजिन किए क्या हुआ सिस्टर्स? देखें, अच्छा हातिब बिन अबी बल्ता रज़ियल्लाहु अन्हु को भी जरा अंडरलाइन करें क्योंकि इनका और एक किस्सा भी बहुत आगे आएगा। हाँ, तो देखिए ये जो थे इजिप्ट के थे, हाँ, और इजिप्ट में पता है ना आपको कॉप्टिक क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे। कॉप्टिक याद है ना मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में, कप्ती मतलब कॉप्टिक है ना। तो यहाँ पर भी उनको देखो आयत वही कोट की गई है सिस्टर्स जो क्रिश्चियन अंसार को, यानी अभी जो हमने पढ़े ना वही जो मिलती जुलती है उनके लिए। अहले किताब में से थे ना, तो अहले किताब वाली आयत पढ़े, यानी लिखे, सॉरी लिखवाए। आप सरसम लिखते नहीं थे, लिखवाए। चले, तो उसने फिर क्या किया कि जैसे हम देखो हमारे पास ज्वेलरी बॉक्स रहता है ना, ऐसे एक हाथी दांत का एक डब्बा था
اس میں وہ خط کو دیکھو عزت و احترام دیا اس نے, یہ بات یاد رکھنا, کیونکہ آگے کے کوئی بادشاہوں کا دیکھیں گے کہ ان کا کیا رویہ تھا, اور وہ رویہ بھی نوٹ ڈاؤن کیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا وہ آگے آئے گا انشاءاللہ, ان کے لیے بد دعا بھی کی. ٹھیک ہے, تو یہ جو تھے مقوقش, اس نے کیا کیا, عزت سے وہ خط کو ایک ڈبے میں بند کر دیا اور اسے سیل کر دیا, لیکن یہ اسلام نہیں لائے. لیکن انہیں اتنا اچھا لگا, ان کو لگا کہ شام میں آئیں گے وہ, کیونکہ کرسچینٹی جانتے تھے, وہ اہل کتاب میں سے تھے, بائبل کو ریڈ کیا ہوا تھا انہوں نے, بولے انہیں ایسے نہیں تھے, وہ علم جانتے تھے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ 2 تحفے میں آگے جب بھیجا ہے نا جواب میں, تو جواب میں کیا کیے کہ 2 تحفے میں 2 لونڈیاں دی جو بہت مقام رکھتی تھی, اور کہتے ہیں ماریا قبطیہ جو تھے, اسی لیے تو قبطیہ کاپٹک تھے نا, وہ کاپٹک کرسچن تھے وہ, تو وہ اتنے خوبصورت تھے, بہت خوبصورت تھے وہ, اور انہی سے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا پیدا ہوئے تھے, یاد رکھنا. وہ یہی ماریا قبطیہ, ہاں وہ یہی وہ لونڈی تھے, ہاں ان کو اور سیرین کو, دونوں لونڈیوں کو انہوں نے بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کس کو رکھا, ماریا رضی اللہ عنہ کو, اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت. اور یاد رکھنا ان سے نکاح کر دیے تھے, لیکن کوئی نگاہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ وہ لونڈی ہی رہے, لیکن اکثر ہسٹورین اور علماء کہتے ہیں کہ ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لیے تھے. ٹھیک ہے, ہاں. تو اور پھر اور یاد رکھنا, یہ نام بھی یاد رکھنا کہ مقوقش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری دی, اس کا نام کیا تھا بتاؤ, نام کیا تھا؟ دلدل. ہاں, دلدل. ٹھیک ہے, خچر تھا تو اس کا نام دلدل, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال بھی کیا. ہاں, ایسا نہیں کہ ان کو نہیں, اس لیے تو نام بھی دیا گیا نا دلدل. ٹھیک ہے, چلے آگے ہے خسرو و پرویز شاہ فارس کے نام خط. اب یہ جو شاہ فارس کیا ہے بتاؤ, کوئی بتائے گا؟ ابھی مصر میں نہیں, جیسے بتا نا ایجپٹ, تو فارس کیا ہے؟ ایران کو یس, بولتے ہیں. ماشاء اللہ, مبارک اللہ فی, ایران. تو یو ریمبر کہ اس وقت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, تو رومنس اینڈ پرشینس, they were ایک دم سپر پاورز. وہ لوگ کی جنگیں بھی کتنی ہوئی تھی, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. تو اور شاہ فارس تو اتنا, وہ بھی اتنا آگے آیا تھا, یہاں بھی تقریباً دونوں کے بولتے نا جمگٹ, کہاں سیریا تک تو آئے گئے تھے, دمشق تک. تو اب اتنے بڑے اس وقت کے سپر پاور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حساب سے ہی خط لکھا. تو یہ بھی ایک حکمت ہمیں نظر آتی ہے. یہ بات سمجھ میں آئی نا, کہ جس کا جیسا ٹائٹل ہے نا, یعنی جیسا جتنا مرتبہ ہے نا, اس کے حساب سے ان کو خط بھیجا گیا. میم یہ جل کرنین وہ بھی وہی کے فارس کے تھے شاید, ہے نا, جل کرنین جو اندر آتے ہیں. ذوالقرنین نہیں, فارس کے نہیں تھے. اس کو تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ وہ ایک کنارے, ان کو ایسی بادشاہ دی تھی کہ وہ ایک کنارے سے, یعنی ایسٹ دنیا کے ارتھ کے ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک ان کا یہ تھا. ذوالقرنین وہاں نہیں, ان کو وہی کے تھے. یہودیوں کو نا انہوں نے واپس بھیجا نا ادھر, تو انہوں نے بھیجا تھا نا, یہ ذوالقرنین شاہ فارس کے تھے. تو اپنے وطن انہوں نے بھیجا تھا, صحیح بات ہے, ان کی اس میں. یہ ایرانی لیکن وہ نہیں, ذوالقرنین نہیں, وہ تو یوشع بن نون کی آپ بات کر رہے ہیں. یوشع نہیں بن میم, نون نہیں, یوسف بن یہودیوں نے کوشچن کیا اللہ کے رسول وسلم کو کہ یہ ذوالقرنین کے بارے میں بتائیے آپ, تو یہ اس لیے پھر سورہ کہف میں اس کا ذکر آیا. ہاں, تو وہ لیکن وہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ فارس کے تھے, نہیں, یہ نہیں معلوم. وہ بہت فتح حاصل کی تھی. سوری, نہیں کوئی بات نہیں, اچھا ہو تمہارے دماغ میں جو بات آئی, تو کوئی بات نہیں, مشکل نہیں. لیکن آپ لوگوں نے اس میں پڑھے ہوں گے نا, ابھی آپ کی گزر چکی نا سورہ کہف, تو وہ فارس کے تھے, نہیں معلوم مجھے. لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہ دی تھی کہ جو دونوں اس سے لے کے ویسٹ بہت بڑی بادشاہ دی تھی. ٹھیک ہے نا, چلے. تو یہاں فارس, اب آپ امیجن کریں اتنا بڑا بادشاہ, لیکن
وہ کیا تھا معلوم ہے؟ تکبر والا. دیکھیے اس نے کیا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ خط لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا وہ اس کا ٹائٹل تھا, جیسے کیسر روم کا, ہاں, کسرا پرشین والوں کا, ٹھیک ہے, کسرا والے فارس کے جانب. اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اس کافر ستاروں نہیں کافر ستا کیا ہے وہ, ذرا ورڈ پڑھو بیٹا. کافر کافر استادا اس کا کافر فرض استادا ستادہ ہے نا, کافر اس کا جی ہوگا. استادا نہیں وہ ایکچولی وہ کافر ہے نا, مشرک ہے نا, اس لیے کافر ستادہ ہوں. اس نہیں. کافر ستادہ نہیں, کیا ہے کافر ستادہ اس کا ہوں, تاکہ جو شخص کا اللہ کا مطلب فرساد نے اس کا فرستادہ ہوں, اس کا فرستادہ ہوں, ہے نا, ایسا ہی آئے گا نا, جی جی میم, یعنی اس کا فرستادہ ہوں, تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے. دیکھیں یہاں پر وہ آیت کوٹ نہیں کی جو کرسچینٹی کی تھی. آپ کو یاد نا, فارس لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے, اہل پرشین لوگ کیا کرتے تھے, کس کی پوجا کرتے تھے, کوئی بتائے گا؟ فارس لوگ کس کی یس آگ کی پوجا کرتے تھے. یاد ہے نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہیں کے تھے نا, تو وہ لوگ کیا تھے, شرک والے تھے, اور وہ آگ کی پوجا کرنے والے تھے, اسی لیے وہ اہل کتاب میں سے نہیں تھے, اس لیے وہ آیت کوٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, جو ابھی آل عمران کی تھی ہم نے جو پڑھے وہ, ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا, حق ثابت ہو جائے یعنی حجت تمام ہو جائے, بس تم اسلام لاؤ سالم رہو گے. اسلم تسلم, جب بھی میں یہ بولے نا تو آپ لوگ وہ ورڈ ضرور بولے, ہاں, تم اسلام لاؤ سلامت رہو گے. کیا ورڈ آئے گا عربک میں؟ تسلیم. اسلم تسلیم. یس, اسلم تسلم, ویری گڈ, رہو گے. اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا 12 گنا ہوگا. مجوسی لوگ کون, جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. یہ خط آپ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسے عظیم بحرین کے حوالے کر دیں. اب عظیم بحرین کیوں؟ کیونکہ ڈائریکٹ جانا ہو سکتا وہاں پر امپاسبلٹی ہو, اور اتنے بڑے اتنے بڑے پرشین کے بادشاہ کو دینے سے پہلے ذرا اس کو اطلاع ہو جائے نا کہ یہ یہاں پر میرا خط آیا ہے, پھر ملے تو ذرا زیادہ تسلی ہوتی ہے, اس حساب سے ہم حوالے کر دیں. اور سربراہ بحران اسے کسرا کے حوالے کرے گا. جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا, اب دیکھو, اب امیجن کریں اس نے کیا کیا, یہ آپ اپنی امیجنیشن میں رکھیں. جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے اسے چاک کر دیا, مطلب پھاڑ دیا, اور کہا میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے. وہ جو خط کا تھا نا, محمد رسول اللہ پہلے نام, دیکھو اتنا, حالانکہ بات وہ نہیں تھی, بات تو یہ بھی تھی کہ اپنے تکبر میں تھا کہ میں بڑا, لیکن ایکسکیوز کیا دے رہا ہے, ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے. نعوذ باللہ. حالانکہ یہ دیکھو نا, یہ ایک ایسا عمل, مکوکش نے بھی ایمان نہیں لایا تھا, لیکن وہ دیکھے اس نے کیا کیا, ایک ڈبے میں رکھ دیا. نجاشی نے کیا کیا, سر آنکھوں پر رکھا خط کو. فرق دیکھے نا یہ عمل کا, کون کس طرح کس دل سے ریسیو کر رہا ہے, یہ بھی بہت فرق ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی کہ اس نے یہ چاک کر دیا. ہم تو فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے, جیسے خط کو پارا پارا کر دیا, اللہ تعالیٰ اس کی بادشاہت کو بھی پارا پارا کر دیا. اور پھر وہی تو
کیا کیا اس نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہ کسرا کے پاس خط آیا نا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے پھاڑ دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی، اللہ اس کی بادشاہت کو بھی پارا پارا کرے، جس طرح اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پارا پارا کر دیا، چاک کر دیا، پھاڑ دیا. اور پھر وہی ہوا. کیا ہوا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی کیا ہوا؟ اس کی سلطنت پارا پارا ہو گئی. چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے سامنے بدترین شکست کھائی. آپ کو پتا ہے نا، پرشین اینڈ روم وہ تو ہمیشہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے نا، بیٹلز تو ہوتی رہتی تھی. تو روم کیا ہو گئے؟ رومنز کیا ہو گئے؟ غالب آ گئے پرشین پر، اہل فارس پر، ایرانیوں پر. آج کے دور میں اگر دیکھیں تو شکست کھائی. پھر خسرو کے بیٹے شیرویا، کیا نام بولیں گے؟ شیرویا نے اس کے خلاف بغاوت کی. کس کے خلاف؟ اپنے خود باپ کے خلاف. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے بادشاہت پر قبضہ کر لیا. دیکھو ایک عمل، صرف لیٹر پھاڑنے کا، اس پر کیا ہو گیا. پھر وہاں افتراق و انتشار کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا تا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، خلفاء راشدین کے زمانے میں، اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. کسرا کا ٹائٹل ہی ختم ہو گیا. اس میں بہت ایک دلچسپ واقعہ آتا ہے جو ہمارے رحیق المختوم میں بھی ہے. میں تھوڑا سا بس آپ کو اس کا بتاتے ہوئے، بس یہ لاسٹ ہے ہمارا، تو بتاتے ہوئے چلتی ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ کسرا نے اپنے یمن کے گورنر، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بد دعا دی، اس کے بعد کیا ہوا کہ یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص، اس کے ذریعے لیٹر گیا تھا نا، بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے، اس کے یہاں اپنے 2 تونا اور مضبوط آدمی بھیج دو، جیسے قاصد یا جاسوس یا قاصد، اور اسے میرے پاس حاضر کریں. بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے، یعنی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس حاضر کرے، بازان یعنی بحرین کا گورنر، بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسرا کے پاس حاضر ہو جائے. ہمت دیکھیں اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس حاضر ہو جائے، کسرا کے پاس. جب وہ مدینہ پہنچے، کون سے وہ 2 قاصد کہاں سے؟ بازان نے بھیجے تھے، بحرین سے. جب وہ مدینہ پہنچے وہ 2 آدمی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے روبرو حاضر ہوئے، تو ایک نے کہا شہنشاہ کسرا نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے یہ حکم دیا ہے. میں ابھی آپ کو ذرا اسکٹ کی طرح آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں کہ ہمت، وہ آپ کو امیجن ہو جائے کہ ہمت دیکھیں ان کی. ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسرا کے روبرو حاضر کریں، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ چلیں. ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں گے. ابھی تو آئے نا، دونوں آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دربار نبوی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، وہ سب کچھ کہا نہیں، بولے کل آؤ. ٹھیک ہے. ادھر این اسی وقت جبکہ مدینہ میں یہ دلچسپ مہم ہو رہا تھا، درپیش تھی، خود کسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک اٹھ رہا تھا، جس کے نتیجے میں کیسر کی فوج، یعنی رومن کی فوج، سیزر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کی پے در پہ شکست کے بعد خسرو کا بیٹا شیرویا
शेरुया अपने बाप को कत्ल करके खुद बादशाह बन बैठा। ये दो कासिद अभी तो यही हैं, मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आए हैं, इमेजिन करें, और वहां तो ये सब तो हो भी गया। कितना इत्तेफाक, ये अल्लाह की प्लानिंग है, ठीक है ना। बस याद रखना, वही तकब्बुर चाक कर दिया लेटर को, दावत को, लेटर को मतलब दावत को चाक कर दिया ना, ठीक है। ये मंगल की रात 10 जमादिल औला का वाकया है। हाँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक्य का इल्म वही के जरिए हुआ कि वहां किस्रों में, ईरान में, पर्शिया में क्या हुआ, तख्ता बदल हो गया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। हाँ, ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए बता दिया था, ठीक है। चुनांचे जब सुबह हुई और दोनों फारसी नुमाइंदे हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस वाक्य की खबर दी। उन दोनों ने कहा, कुछ होश में हो, होश में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कह रहे हैं? हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इससे बहुत मामूली बात भी काबिल एतराज शुमार की है। ये तुम इतनी बड़ी बात कहते हो, इससे छोटी भी बात काबिल एतराज है। तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात हम बादशाह को लिख भेजें? ये तुम्हारी इतना जुर्रत जो है, इतनी जुर्रत से तुम कह रहे हो, ये बादशाह को लिख दे, धमकी दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हाँ, उसे मेरी इस बात की खबर कर दो और उसे ये भी कह दो कि मेरा दीन और मेरी हुकूमत वहां तक पहुंच कर रहेगी जहां तक किसरा पहुंच चुका है, बल्कि उससे भी आगे बढ़ते हुए उस जगह जाकर रुकेगी जिससे आगे ऊंट और घोड़े की कदम जा ही नहीं सकते। ये पेशन गोई थे, गुलिबतुल रूम, है ना। और ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हो चुका। ये तो ये पेशन गोई सच साबित हुई। हाँ, तुम दोनों उससे ये भी कह देना कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो जो कुछ तुम्हारे ज़ेरे इक़्तिदार में है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा, ये तुम्हारा टाइटल, तुम्हारी हर चीज दे दूंगा, और तुम्हें तुम्हारी कौम अपना का बादशाह बना दूंगा, कौम में अपना का बादशाह बना दूंगा। उसके बाद वो दोनों मदीना से रवाना होकर बाज़ान के पास पहुंचे, यानी बहरीन पहुंचे पहले, और उसे सारी तफसीलात से आगाह किया। थोड़े अरसे बाद एक खत आया कि शेरविया ने अपने बाप को कत्ल कर दिया है। शेरविया ने अपने इस खत में भी ये भी हिदायत की थी, शेरिया ने अपने उस खत में ये भी हिदायत की थी कि जिस शख्स के बारे में मेरे वालिद ने तुम्हें लिखा था उसे ताहकम सहनी बुरा नगीकता ना करना, यानी उसे उसे बुरा भला ना कहना। यानी क्या हुआ, बाज़ान ने शरिया जब हो गया, बादशाह बन गया, तो उससे खत लिखा कि जो बाज़ान को लिखा कि जो पहले मेरे वालिद के हिसाब से जो आया था ना वो खत, हाँ, उसको क्या करना, उसको यानी उसका यानी उसको अलग तरीके से ना फाड़ना, मतलब जैसे मेरे बाप ने किया था ना वो अमल वैसा तुम ना करना, ऐसे। ये बात यहाँ पता चलती है। हाँ, इस वाक़ये की वजह से बाज़ान और उसके फ़ारसी रफ़क़ा जो में मौजूद थे मुसलमान हो गए। देखें, यानी अब जब पता चला कि पेशन गोई सच साबित हुई तो मुसलमान हो गए। ये बात की बात है। इनके दौर में, किसमें, अपने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में, ठीक है। अहले फ़ारिस भी फ़तह हो चुका था। चलिए यहीं तक रखते हैं। हाँ, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।